السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن پارہ نمبر 10 آیت نمبر 67 سے 71 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ما کان للنبی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے، ان یکون لہ اسری، کہ ہوں اس کے لیے قیدی، حتی یثخن فی الارض، حتیٰ کہ خون بہایا جائے زمین میں۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو اسباب دنیا کے، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ چاہتا ہے آخرت۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اگر نہ لکھی ہوتی ایک بات اللہ کی طرف سے، سبقہ جو گزر چکی، لمسکم فیما، ضرور پہنچتا تم کو، البتہ پہنچتا تم کو، فیما اس میں جو لیا تم نے، عذاب عظیم، عذاب بہت بڑا۔ فکلوا مما غنمتم، تو کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت پکڑو تم، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کل من فی ایدیکم من الاسری، کہہ دیجئے ان کو جو تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر جان لے گا اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، یؤتکم خیرا، دے گا تم کو بہتر، مما اس سے جو اخذ منکم لیا گیا تم سے، ویغفر لکم اور معاف کرے گا تم کو، واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ، اور اگر وہ چاہیں گے تیرے ساتھ خیانت کرنا، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو انہوں نے بے شک خیانت کی ہے اس سے پہلے بھی، وَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے قابو میں دے دیا ان کو ان میں سے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جنگ بدر میں 70 لوگ مارے گئے اور 70 ہی قید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق اور کچھ باقی صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اور آپ ایسے کریں کہ ان سے فدیہ وغیرہ لیں اور انہیں چھوڑ دیں، ایک تو ان پر احسان بھی ہوگا، دوسرا مسلمانوں کی جو ساتھ ہے، مطلب کمی ہے ان کے پاس پیسے کی، وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ جبکہ حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی انہیں قتل کر دیں، کیونکہ یہ کفر کے سرغنہ ہیں، زندہ رہیں گے تو باقیوں کو بھی اپنے پیچھے لگاتے رہیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کی رائے کو زیادہ ترجیح دی، کچھ آپ ویسے بھی نرم دل تھے، اور آپ کا ہوگا کہ جتنے مارے گئے ٹھیک ہے، اب جو بچ گئے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آپ کی طرف گئے آپ سے ملنے، تو دیکھا کہ آپ اور حضرت ابوبکر رو رہے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، اور یہ مطلب حدیث میں اس طرح سر آتا ہے، کتاب الجہاد مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کون سی رونے کی بات ہے، مجھے بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا عمر، میں عمر اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کے سلسلے میں مجھ سے کہا تھا اور میں نے مان لیا۔ میرے سامنے اس بات کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ میرے نبی، کسی نبی کے لیے
قیدی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ جنگ نہ ہو، اور تم نے ان سے فدیہ لیا، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت تھی ویسے تو، لیکن اگر اس وقت ان کے اور مزید یہ 70 قتل ہو جاتے تو شاید کبھی بھی یہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ نہ سکتے، لیکن سب میں اللہ کی حکمتیں ہوتی، وہ صرف ایک طرح سے وارن کرنا تھا کہ یہ تمہیں فدیہ نہیں لینا چاہیے تھا، حالانکہ اللہ چاہتے تو مطلب روک بھی سکتے تھے۔ تو ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اللہ انسانوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کے اوپر بھی غصہ کرتے ہیں جب کوئی ان سے چھوٹی موٹی چوک ہو جاتی۔ یہاں اللہ نے فرمایا کسی نبی کے لیے قیدی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ زمین میں خون بہا نہ ہو۔ تم نے دنیا کا اسباب چاہا جبکہ اللہ آخرت چاہتا تھا، اللہ چاہتا تھا کہ فیصلے تم کرتے جس سے تمہارا آخرت میں بھی اور یعنی آخرت تک فائدہ پہنچتا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فوری سے معاف کر دیا، کیونکہ آپ اللہ خود بھی روک سکتے تھے، لیکن جیسے ایک احساس دلانا ہوتا ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ زیادہ بہتر تھا، بس احساس دلایا۔ اس بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس دن مجھے بہت خوف ہو گیا تھا کہیں یعنی اللہ غصے میں نہ آ جائیں زیادہ مجھ پہ۔ اللہ فرماتے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی طرف سے ایک بات لکھی نہ گئی ہوتی، یعنی ایسا کچھ نبی کے ساتھ کرنا نہیں تھا اللہ نے، تو جو تم نے لے لیا تھا نا اس سے تمہیں عذاب عظیم پہنچتا۔ یعنی یہ اتنا اللہ کو مطلب اس وقت جیسے برا لگا کہ یہ پیسے نہیں لینے چاہیے تھے، کیونکہ ان کو باتیں کرنے کا بھی موقع ملا تھا نا کہ مسلمان پیسے کی خاطر اسلام کے اوپر جمے ہوئے ہیں اور یہ جنگ لڑی ہے تو انہوں نے پیسے کی خاطر لڑی ہے، کیونکہ چھوڑ جو دیا پیسے لے کے تو پھر ظاہر ہے دوسروں کو تو باتیں کرنے کا بہانہ چاہیے، جبکہ ان کی ایسی کوئی نیت تھی نہ ہی پیسے انہوں نے اپنی ذات پر لگانے تھے۔ جو بھی پیسے یا مال غنیمت ملتا مسلمانوں کی ویلفیئر کے لیے آپ لگاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنَمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اب جو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری تھی تو صحابہ جو تھے وہ مال غنیمت کے بارے میں بھی بہت الرٹ ہو گئے، ڈرتے ہوئے لے نہیں رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا لے لو، جو پاکیزہ حلال غنیمتیں تمہیں مل رہی ہیں اسے لو، واتقوا اللہ، تقوی سے زندگی گزارو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ نے بخشنے والا مہربان ہے، یعنی جو بھی ہوا اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ مال حلال اور طیب ہے کیونکہ تم نے اس میں محنت کی اور یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ البتہ جہاد کے سلسلے میں یا دین کے کسی اور کام کے سلسلے میں مال کی خاطر انسان دین کا کام کرے، وہ چاہے نعتیں پڑھنا ہی ہو، صرف نیت مال کمانا ہے، پھر یہ دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ رقم دی، کہا اللہ کے نبی اس کو دے دیں جسے زیادہ ضرورت ہے، آپ نے فرمایا لے لو تم، کیونکہ اب انہوں نے مانگی نہیں تھی، لے لو، پھر دل چاہے استعمال کرو، دل چاہے صدقہ کر دو، یعنی لینے سے انکار نہ کرو۔ وہ چیز جو بن مانگے مل جاتی ہے اور انسان دین کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے راستے میں مل جاتی ہے، وہ ناپسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اس کو اس کی لالچ نہیں تھی، لیکن لالچ کے لیے جو لے وہ ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی ان قیدیوں سے کہیے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، یعنی جن کو آپ نے قید کیا ہے، کیونکہ ایک ایک قیدی سے 4000 درہم لیا گیا تھا۔ تو جب پیسہ انسان دیتا ہے نا اس طرح کے کسی حالات میں تو اسے تکلیف ہوتی، تو اللہ نے ساتھ ہی کہا کہ ان قیدیوں سے کہو ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر تمہارے دل میں کوئی بھلائی آ رہی ہے نا یا بھلائی تم کرنا چاہتے ہو تو کر لو، مثلا اسلام ہی لانا چاہتے ہو تو لے آؤ، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اللہ تمہیں اس سے زیادہ اور بہتر دے دے گا جو تم سے اس قید میں لیا گیا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش بھی دے گا، یعنی اللہ کی رحمت پھر تم پر مزید ہوگی
جو لیا وہ بھی دے دے گا، مزید بھی دے گا، بخشش بھی دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس معاملے میں آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وہ بھی قید میں تھے، تب اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا اپنے 2 بھتیجوں نوفل بن حارث اور عقیل بن حارث کا فدیہ بھی دو۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، کچھ مال تو ان کا جنگ میں چھن گیا تھا، لیکن آپ کو پتہ تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس کچھ مال جو انہوں نے ام الفضل یعنی اپنی بہن کو پکڑایا ہوا۔ آپ نے فرمایا جو ام الفضل کو پکڑایا وہ کہاں ہے؟ تو وہ حیران رہ گئے کہ اس کی خبر تو کسی کو نہیں تھی، صرف مجھے پتہ تھا یا اسے پتہ تھا۔ آپ نے پھر انہوں نے فدیہ تو دے دیا اور تقریباً مسلمان ہو گئے۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ نے ان کو بتایا، اور اسلام کے بعد اتنا کچھ ان کو ملا کہ اعتراف کرتے تھے کہ ان کے پاس 20 غلام تھے اور کعبے کے متولی بھی بنے، اور بہت کچھ اللہ نے دیا۔ تو یہی یہاں اللہ کا اشارہ ہے کہ اگر تم نیکی کی طرف آنا چاہو تمہیں اللہ دے دے گا جو تم سے لیا گیا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، تمہارے گناہ بھی بخشے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ، اور میرے نبی اگر اس وقت مسلمان ہو جائیں خیانت کرنے کے لیے، یعنی کہے ہم مسلمان ہیں تاکہ ہمیں چھوڑ دیا جائے اور تم سے خیانت کرنا چاہیں، تو انہوں نے پہلے اللہ سے بھی خیانت کی، اس سے بھی بڑے وعدے کر کے خیانت کر چکے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو آج اس نے تمہارے قابو میں دے دیا نا ان کو، کل پھر دے دے گا۔ خیانت کریں گے تو جیسے آج قیدی بن کے آ گئے پھر آ جائیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر موقع پہ انکریج کرتے ہیں انسان کو کہ وہ کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے، نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ یہ نہ ڈر ہو کہ اب کیا فائدہ، اتنا ٹائم ہو گیا یا ہم سے مال چلا گیا۔ آفر کر رہے ہیں اللہ کہ تمہیں مال بھی ملے گا، گناہوں کی معافی بھی ملے گی، یعنی یہ انکریجمنٹ ہے۔ اللہ کسی کو زبردستی بے دینی میں رکھنے نہیں چاہتے، نہ ہی زبردستی اسلام میں لانے کے لیے پسندیدہ ہے، کیونکہ اسلام تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں آفر اللہ دیتے ہیں کہ آ جاؤ تو بہت اچھا ہوگا، اور جو گزر چکا جو بگڑ چکا وہ بھی صحیح ہو جائے گا، اور بہت بڑی بات گناہوں کی معافی بھی مل جائے گی۔ تو یہ ہر انسان کے لیے آفر ہے، ہمیشہ کے لیے، چاہے وہ قیامت تک ہو۔ اگر کچھ غلط کر رہا ہے، کسی غلط راستے پہ ہے، اسلام میں نہیں، یا اسلام لا کر بھی اسلام سے دور ہے، تو وہ توبہ کر لے۔ اللہ کا یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور اللہ بہت خوش ہوتے ہیں انسان کی توبہ سے، لیکن ساتھ عمل و صالحات کرے، اپنے بگڑے ہوئے کی اصلاح کرے، تو پھر جو ہو چکا اللہ اس کو دہرانے والے نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔